الحمدللہ نماز کی پابندی نے بہت سے کام سنوارے، بہت کچھ عطا کیا جو اللہ سے مانگا، اور اللہ پاک نے زندگی آسان کر دی، کیونکہ زندگی آسان نہیں ہوتی، اس کو بنایا جاتا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور آسان کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کی لائف میں اسٹریس نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، انزائٹی نہ ہو۔ کہتے ہیں نا کہ رب نے کام سنوار دیے، کہ رب نے سارا کچھ کر دیتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے بس جب آپ نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، اور نماز اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے اللہ نے تو فرض کی ہے، تو بس اس کی پابندی کرتے ہیں تو سارے آپ کے کام ہونے لگ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ نے ایک چیز جو اللہ پاک نے فرض کی ہے، آپ نے اس فرض کو ادا کرنا سٹارٹ کر دیا، اور آپ نے اپنے اوپر اس کو لازم پکڑ لیا کہ آپ نے نماز کو پڑھنا ہے، وہ فرض ہے، تو کیسے نہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام سنوارے۔ آپ نے یقین رکھنا ہے، جیسے آپ کو ڈپریشن اور سٹریس ہو جاتا ہے، سیم آپ کی طرح مجھے بھی ہوتا تھا۔ نماز کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اور الحمدللہ جب سے نماز کی پابندی کو لازم کیا ہے تو بس اس کو لازم پکڑ لیا ہے، اور پھر وہ اللہ سے مانگا ہے۔ اب اللہ سے مانگو نا، کیونکہ کام سنوارنے والا وہی ہے۔ آپ جب اب اس رب کے آگے گر جاتے ہو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سجدوں میں گرے آپ کو عطا نہ کرے۔ اب دنیا میں کتنی انزائٹی اسٹریس ہے، ہم نے بہت کچھ لینا ہوتا ہے، ہم نے گھر لینا ہے، اور جو میریڈ گرلز ہیں، مطلب جن کے بچے وغیرہ بھی ہو گئے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اب ہمارے گھر سیپریٹ ہو، اور وہ ان کے ڈپریشن اور اسٹریس وغیرہ کی کچھ لڑکیوں کی جو لائف گزر رہی ہے اسٹریس کی، تو وہ کہتی ہیں ہمارے گھر سیپریٹ ہو، تو یہ بھی جو ہے نہیں پاسبل ہوتا، آپ کے اتنے زیادہ جو ہے کام نہیں ہوتا ہے، آپ کا اتنا انکم نہیں ہوتا، اور اتنی آسائشیں نہیں آپ کو اویلیبل ہوتی، آپ سٹریس میں جاتے ہیں، اور سسرال سم ٹائم سسرالی خان میں رہنا، سسرال آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ سو آپ کہتے ہیں کہ اب تو کہ ہن تے ساڈا علیحدہ گھر ہوئے، اسی اوتھے رہیے، کہ اسی اوتھے اپنے بچیاں نال لائف گزاریے، تو وہ آپ کو نہیں مل رہا ہوتا، اور آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اپنے پھر سم ٹائم آپ کبھی کسی سے جھگڑتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے بھی میری طرح نماز کو لازم پکڑ لینا ہے، آپ نے نماز کی پابندی کر لینی ہے۔ کیوں نہیں کرنی؟ آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ساڈے تے فرض کیتی ہے نماز، کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تے ساڈے تے فرض کیتی ہے تے وہ کداں سے چھڑ دیے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ یہ نماز آپ پہ فرض ہے، تو آپ ایک بار اس کی پابندی کر کے دیکھیے آپ کے لائف میں کتنا سٹریس اور سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ لینا ہے، آپ نے اپنا گھر لینا ہے، آپ کا بزنس چاہیے، آپ نے یوٹیوب پہ ہی آپ نے کامیاب ہونا ہے، اور آپ کب سے یوٹیوب پہ لگے ہیں، نہیں کامیابی آپ کو مل رہی، بہت سی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لی کہ یہ ایسی ویڈیو بناؤ تو آپ کو کامیابی ہوگی، ویسے کرو، نہیں ہو رہا، تو پھر بس تسی گر جاؤ نا سجدے چ، نماز نو لازم پکڑ لو۔ جدوں تسی نماز نو لازم پکڑ لیا، کس طرح ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگو تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہ عطا کرے؟ ہو نہیں نہ سکتا، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کی پابندی کو لازم پکڑ لینا ہے، بس وہی ہے۔ اور اسی طرح مجھے بھی سٹریس اور ڈپریشن ہوتا تھا بڑا، تو کیا کہ نماز کی پابندی کو لازم پکڑ لیا۔ الحمدللہ ہمارے بڑے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پیرنٹس ان کو دیکھتے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہی ہم چھوٹی ایج میں، الحمدللہ میں بھی چھوٹی ایج میں ہی تھی، اور تب نماز کو الحمدللہ سٹارٹ کر دیا، تو اس کے بعد وہ اتنا آپ کو سکون اور سارا کچھ آپ کو ملتا جاتا ہے۔ اور آپ ان کو دیکھیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے تو ان کو کیا ڈپریشن اور سٹریس ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کہتے ہیں نا، ادھر ادھر گردا پھر رہا تو انہوں سمجھ نہیں آتی کی کرے، لڑدا جھگڑدا وا تے فساداں جو بندہ پی جاتا پھر جیرا نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن جب آپ پھر نماز پڑھ لیتے ہو تو آپ کا ڈپریشن سب کچھ ختم، اور جو بھی پھر آپ کو اللہ سے مانگنا اور آپ کو لینا آ جاتا ہے، آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی سے اپنی زندگیوں کو آسان کیا، اور جو اللہ سے منوانا تھا، لینا تھا، لیا۔ الحمدللہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں، وہ ذات ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے، وہی زندگی کو آسان کرنے والا ہے۔ کسی کی بھی لائف مشکل نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا کہ بڑیاں دی مشکلاں لائف دے وچ مشکلاں ہوندیاں وا،
ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। अब कैसे किया जाता है उसके लिए हमें जो है उसका तरीका, उसका मेथड कहते हैं ना, वो पता होना चाहिए, और वो क्या है, नमाज है, फ़र्ज़ नमाज है। अब जितने मर्ज़ी वजीफ़े कर लें, आपने यूट्यूब पे सर्च किया, बड़ा कुछ आता है कि आप इस तस्बीह का ज़िक्र करें और इतना करें, लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे ना, 5 वक़्त नमाज आप देखें ना, जो कहते हैं ना कि अल्लाह ने ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ 5 टाइम, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ नहीं जा रहे, वो नमाज हम 5 टाइम की छोड़ के तो हम जितने मर्ज़ी फिर ज़िक्र और वजीफ़े करी जाएं, कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले आप सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है ये 5 वक़्त आपका पाबंदी के साथ नमाज अदा करना है। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਰਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ पढ़ के देखो, अल्लाह ताला आपके सारे काम ज़रूर संवारेगा और आप अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, आपके सारी परेशानियां दूर होंगी। आपने अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती, उनको आराम दे, शिफा दे। उनके लिए आपको कुछ चाहिए, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए आपको औलाद चाहिए, आप अल्लाह से मांगे। वो रब है ना, तुसी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ गिर गिरा के ਤਾਂ देखो किस तरह नहीं होला रब सोना ਤੁਹਾਨੂੰ अता करदा। सो हुण किसी ने भी कोई डिप्रेशन एंजाइटी च नहीं जाना, और मांगना है, और बस उस रब से मांगना है और खुले दिल से मांगना है। और आपने जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो और सर्च करनी थी कर ली कि ये आप ये ज़िक्र करें और हज़ारों हज़ार ये ज़िक्र करें और इतना ये वजीफ़ा करें, ये पढ़ें, लेकिन जब आपकी 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी नहीं ना है तो फिर वो वजीफ़े भी कुछ नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले नमाज की 5 वक़्त की पाबंदी करें, और सबसे बड़ा वजीफ़ा ही ये है। कुरान पाक में कितनी बार नमाज का ज़िक्र आता है, तो इससे बड़ा कोई वजीफ़ा हो सकता है? इसके बाद जो फ़राइज़ है उसके बाद आप अल्लाह से मांगें। जब आपकी 5 वक़्त की नमाज हो जाएगी ना, 5 वक़्त नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद तुसी जो वजीफ़े करने करो, फिर आप ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ कि इधरों ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अता ਕੀਤਾ। सो अब आपने परेशान नहीं होना, और जो आपने भी अपनी ज़िंदगी को आसान करना है तो नमाज को पकड़ लो। नमाज आपकी ज़िंदगी को इंशाल्लाह इंशाल्लाह आसान कर देगी। 5 वक़्त नमाज करो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।